السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عنوان ہے تحریک اسلامی کا عقیدہ۔ یہاں پر جو اہم لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے عقیدہ۔ واٹ از دس عقیدہ؟ یہ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اس تعلق سے ہم کو جب تک ذہن کلیئر نہ ہو تو بات مبہم رہ جاتی ہے کہ یہ عقیدہ کہا جاتا ہے۔ پہلے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ عقیدہ در حقیقت ہے کیا۔ اس سے مراد وہ تصور ہوتا ہے، وہ نظریہ ہوتا ہے جو انسان، کوئی کانسیپٹ ہے، کوئی تھیوری ہے یا کوئی موضوع ہے، کوئی ٹاپک ہے جو کسی جنس یا وجود کے تعلق سے ہم اپنے ذہن یا اپنے قلب میں جما لیتے ہیں۔ مثلا یہ کہ خدا کیا ہے، اس تعلق سے کوئی آپ کا کانسیپٹ ہے، دس از یور عقیدہ، دس از یور ایمان۔ اس دنیا کے اندر آپ کی حیثیت کیا ہے، اس تعلق سے آپ کا کچھ نہ کچھ تصور ہوتا ہے، کوئی کانسیپٹ ہوتا ہے، کوئی تھیوری ہوتی ہے، یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ تو اسے کہتے ہیں عقیدہ، یعنی انسان کسی جنس یا وجود کے تعلق سے اپنے ذہن میں ایک تصور، ایک نظریہ یا کچھ بھی کانسیپٹ قائم کر لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں فیتھ، ایمان یا عقیدہ۔ اب سوال یہ ہے کہ عقیدہ کیوں ضروری ہے؟ Why this عقیدہ is important in one's life؟ کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا اس کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے؟ کیا اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں گزر سکتی؟ اس لیے کہ جتنی بھی ایکٹنگ فورسز ہوتے ہیں، آپ ہاتھ بھی ہلاتے ہیں، پیر بھی ہلاتے ہیں، زبان بھی چلاتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں، یہ آپ کے تھنکنگ پاور کے تابع ہوتی ہیں۔ جیسے آپ سوچتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں، اس کے بعد عمل وجود میں آتا ہے، رائٹ؟ سو یہ تھنکنگ پاور جو ہوتا ہے، دس از فرام عقیدہ۔ یہ آپ کا کچھ فیتھ ہوتا ہے، اس کے تحت آپ کچھ کام کرتے ہیں۔ تو چونکہ ہمارے سارے اعمال، سارے افعال ہمارے عقیدے اور ایمان کے تحت ہوتے ہیں، لہذا کسی نہ کسی عقیدے کو، کسی نہ کسی فیتھ کو رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اسی کے زیر اثر آپ کے جذبات بھی ہوتے ہیں، احساسات بھی ہوتے ہیں، سارے کے سارے فیلنگز بھی ہوتے ہیں، ایموشنز بھی ہوتے ہیں۔ تب یہ ضروری ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی عقیدہ رہے۔ کیا اس کے بغیر، عقیدے کے بغیر کیا ہم زندگی نہیں گزار سکتے؟ نو، یو کین ناٹ۔ کسی نہ کسی عقیدے کو آپ کو اپنے ذہن میں بٹھانا ضروری ہے۔ حتیٰ یہ کہ اگر آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ I won't have any faith, I won't have any عقیدہ، I won't have any tenet، تو can't you live؟ نو، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں رکھنا چاہتا کوئی عقیدہ، مگر ضرورت نہیں ہے مجھے۔ یہ جو آپ کا تصور ہے کہ میں کسی کانسیپٹ کو اپنے ذہن میں نہیں رکھوں گا، یہ خود ایک عقیدہ ہے۔ یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا نا کہ میں کوئی عقیدہ اپنے ذہن میں نہیں رکھوں گا، سو دس از یور بلیف۔ تو سیدھی سادی بات ہے نا کہ ہر ایک انسان کا کوئی نظریہ ہے، کوئی تصور ہے، کوئی نظریہ ہے۔ No, you don't want to have any tenet, I don't want to have any faith, I don't want to have any عقیدہ. So this is your belief. تو یہ کہنا کہ بغیر عقیدے کے زندگی گزاری جا سکتی ہے، ایک ایبسرڈ قسم کا اعلان ہے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی نظریہ، کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ آگے یہ کہ سیرت کی تعمیر میں عقیدے کا کیا رول ہوتا ہے۔ Everybody would like to have اپنا ایک خاص انسان اپنی سیرت کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اپنی سیرت کو رکھنا چاہتا ہے۔
تو اگر ہم اپنی سیرت کو بگاڑنا چاہتے ہیں یا سیرت کو بنانا چاہتے ہیں تو اس کی تعمیر میں یا اس کی تخریب میں عقیدے کا کیا رول ہوتا ہے. اس لیے کہ اگر یہ ہمارے پاس کلیئر ہو تو پھر ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ سیرت جو ہے کسے کہتے ہیں؟ سیرت، واٹ از سیرت؟ کیا کہتے ہیں؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ کریکٹر کسے کہتے ہیں؟ انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں، انسان کے جو افعال ہوتے ہیں، that makes your سیرت. جو بھی آپ کے ایکشنز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کی سیرت بنتی ہے. بات کلیئر ہے نا؟ اچھا، اب جتنے بھی اعمال اور افعال ہیں ان کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس کا سرچشمہ ہے آپ کا ذہن، کہ ذہن سے سارے اعمال، پہلے آپ سوچتے ہیں اس کے بعد عمل کرتے ہیں. First you decide, then you do something. تو جو اعمال اور افعال جتنے بھی ہوتے ہیں یہ آپ کے ذہن کے تابع ہوتے ہیں، یہ آپ کے قلب کے تابع ہوتے ہیں. کہ قلب میں کوئی احساس ابھرتا ہے تو آپ روتے ہیں، قلب میں کوئی احساس ابھرتا ہے تو آپ ہنستے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، whatever. So this is governed by your brain. اب ذہن میں فرض کیجئے کہ توہمات ہیں، خرافات ہیں، پراگندہ اور منتشر خیالات ہیں، تو ظاہر ہے جو سیرت بنے گی یہ بھی ایک لبائل قسم کی سیرت رہے گی، یہ کوئی مضبوط سیرت نہیں رہے گی، اس لیے کہ خیالات ہی منتشر ہیں. You can't concentrate on something. Then in that case what will happen? یہی ہوگا کہ آپ کی سیرت میں بھی تلبن ہوگا. لیکن فرض کیجئے کہ آپ کی سیرت میں، آپ کے ذہن میں عقلی تصورات ہیں، راسخ اور عقیدہ ہے، مضبوط ایمان ہے، تب آپ کی سیرت بھی جو ہوگی مضبوط سیرت بنے گی. کرولری کیا ہے نتیجہ؟ مضبوط عقیدہ، راسخ ایمان، مضبوط سیرت. That leads to مضبوط سیرت. اب آتے ہیں ایمان کی طرف. یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان is nothing but عقیدہ. ایمان is nothing but faith. قرآن میں یہ جو سیرت کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس ذہنی اور قلبی اعتقاد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی کو قرآن کہتا ہے ایمان. یہ جو بنیاد ہوتی ہے نا، یہاں سے نکلتی ہے نا، آپ کی سیرت یہاں سے اعمال اور افعال کی صورت میں ایکسپریس ہوتی ہے. دیٹ از کالڈ ایمان. مضبوط ایمان اگر ہوتا ہے تو وہ مضبوط ایمان قلب اور ذہن اور ان کے تصورات پر مطمئن ہونے کی صورت ہی میں مضبوط ایمان ہوتا ہے. اور پھر یہ مضبوط ایمان اس صورت میں ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے تصورات ہیں، یہ جو آپ کے نظریات ہیں، یہ عقل کی کسوٹی پر پورے اترتے ہوں، اور یہ پھر مضبوط سیرت کی ضمانت بن جاتا ہے. کمزور ایمان ہے تو پھر تصورات پر، قلب و ذہن پر انہی کا قبضہ ہوگا، عقل کی کسوٹی پر یہ کھوٹے اتریں گے اور سیرت میں بھی کوئی ثبات نہیں ہوگا. تو آپ کی سیرت کے ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ایک مضبوط عقیدے کا ہونا ضروری ہے. اب یہ جو عقیدہ ہوتا ہے، یہ جو ایمان ہوتا ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اس کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، یس قسمیں ہوتی ہیں اس کی. ایک قسم ہے دنیاوی، دوسری قسم ہے مذہبی. یعنی جو عقیدہ ہے آپ کا، جو فیتھ ہے آپ کا، اس کے can be divided to two انتہائی پرومیننٹ قسمیں ہیں اس کی. ایک دنیاوی اور ایک دنیاوی ایمان اور ایک مذہبی ایمان. دنیاوی ایمان وہ ہوتا ہے کہ انسان یہ تصور اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے کہ ہم سے سوپر، ہم سے آگے، ہم سے مافوق کوئی علم کا منبع نہیں ہے. جو کچھ بھی علم ہے وہی جو انسان حاصل کرتا ہے، اس سے آگے کوئی علم کا کوئی سورس نہیں ہے. Whatever I get by education or get by knowledge, that is ultimate. یا انسانوں نے جتنا بھی علم حاصل کیا وہی الٹیمیٹ ہے، اس سے آگے کوئی علم نہیں ہے. اب یہیں سے میں زندگی کا قانون ڈرائیو کرتا ہوں. اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، اس میں 10 لوگوں کو ہم بلائیں گے یہاں پر اور پھر کہیں گے کہ ہماری زندگی کا کوئی نہ کوئی قانون بناؤ، ہمارا دستور بناؤ. ہمارا یہ ملک ہے، اس کے کانسٹیٹیوشن اسمبلی بیٹھے گی اور پھر اس ملک کے لیے دستور بنائے گی. یہ ایک ہمارا
آرگنائزیشن ہے، ہم لوگ یہاں بیٹھیں گے، اپنے طور پر سوچیں گے اور اس کا کوئی دستور بنائیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے. یہ ہے دنیاوی فیتھ، یہ ہے دنیاوی ایمان. اب کیسے آپ یہ دستور بنائیں گے، کیسے یہ قانون بنائیں گے؟ یہ گرد و پیش کے جو احوال ہیں، تاریخ کے تجربات ہیں، ان سے ہم خود ہی قانون بنا لیتے ہیں اور اسی کی بیسس پہ قانون بنا لیا جاتا ہے. اب ایسی صورت میں سپریم پاور کون ہوتا ہے کہ جس کے تحت آپ یہ کام کرتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے میرے خواہشات، میرا نفس، جو میرا دل کہتا ہے، میری قوم، یہ میرا دنیاوی علم جو میں نے حاصل کیا ہے اور جو اپنایا ہے، یہی میرا قانون ہوتا ہے. On that basis میں اپنا قانون بناتا ہوں، اپنا دستور بناتا ہوں، اپنے فیتھ کے مطابق یہ سارے کے سارے چیزیں مرتب کرتا ہوں. کہ یہ جو رینیسانس کے بعد ایک انقلاب آیا، اس میں اسی تصور کو اپنایا گیا کہ ہم سے سپر کوئی ہے نہیں، انسان ہی سب سے سپریم پاور ہے. جو کچھ وہ کرے گا وہی اس کا قانون ہوگا، وہی اس کا دستور ہوگا، وہی اس کا قانون زندگی ہوگا. اس سے آگے ہم کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ایتھیزم جسے کہتے ہیں کہ ہم کسی سپر، ہم سے فوق کوئی علم کا ذریعہ نہیں ہے. دس از دنیاوی، رائٹ. آگے آتے ہیں. آگے یہ کہ دوسرا جو اہم ہے یہ مذہبی ہے، کہ مذہبی ایمان جو ہوتا ہے یہ کسی نہ کسی سپر پاور کو قبول کر لیتا ہے. اب یہ جو سپر پاور جو ہوتا ہے ایک الہ بھی ہو سکتا ہے یا متعدد الہ بھی ہو سکتے ہیں. There may be so many gods. بہت سارے معبود ہو سکتے ہیں، بہت سارے خدا ہو سکتے ہیں، پیشوا ہوتے ہیں، اوتار ہوتے ہیں، پیغمبر ہوتے ہیں. یہ مذہبی عقیدے کے بیسک فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. پھر ان کے پاس الہامی کتابیں ہوتی ہیں، مقدس اسکرپچرز ہوتے ہیں، گرنتھ ہوتے ہیں. اب یہ جو مذہبی ایمان جسے ہم کہتے ہیں، اس کی پھر دو قسمیں ہیں، دنیاوی، مذہبی. کلیئر؟ اب مذہبی جو ایمان ہے اس کی پھر دو قسمیں آتی ہیں. ایک جاہلانہ مذہبی اسلام اور دوسرے اسلام. جاہلانہ مذہبی ایمان اور دوسرا اسلام. اب یہ ذرا بات عجیب لگتی ہے کہ یہ جاہلانہ کیا بات ہے؟ کہ کوئی ان پڑھ ہے یا پھر کوئی جاہل ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور اس کے مقابلے میں آپ کیا پیش کرتے ہیں؟ اسلام. بات ذرا کنفیوزنگ لگتی ہے کہ اسلام کے مقابلے میں یہ جو آپ جہالت کہتے ہیں یا جاہلانہ ایمان کہتے ہیں، what exactly does it mean؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ علم وہی جو وحی کے ذریعے سے آئے، علم وہی جو اللہ عطا کرے، علم وہی جس کا منبع رب عزت ہو، اس لیے کہ وہی عالم ہے. لہذا وہ علم جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے، اسے ہم علم کہتے ہیں. اور سارے وہ علوم جو اس علم کو کنٹرڈکٹ کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں جہالت. خواہ وہ کتنا بڑا پروفیسر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا فلاسفر کیوں نہ ہو، کتنا بڑا پوئٹ کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کے علم کو جھٹلاتا ہے، اس کی نفی کرتا ہے، تو مطلب یہ کہ وہ علم کی نفی کرتا ہے. علم کی نفی کرتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کی نفی کرتا ہے. سو ہی از جاہل. بظاہر بہت بڑا پروفیسر ہے، بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا کچھ بھی ہے، لیکن اسلام کی نظر میں ہم اسے جاہل کہتے ہیں. اب یہ جو جاہلانہ مذہبی ایمان ہوتا ہے، کیوں ہم جاہل کہتے ہیں، اس کی ذرا مختصر توضیح کریں گے. جاہلانہ مذہبی ایمان جو ہوتا ہے یہ کسی علمی ثبوت پر مبنی نہیں ہوتا. They don't have a proof. اس کے پاس علمی ثبوت نہیں ہوتا. مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں ہے، ثبوت پیش کرو کہ کوئی خدا نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں، تم ثبوت پیش کرو گے خدا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہیں، ہم ثبوت پیش کریں گے، عقلی دلیل پیش کریں گے، کائنات سے دلائل پیش کریں گے. تم بتاؤ کہ تم کس بیسس پہ کہتے ہو کہ خدا نہیں ہے. یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کے بہت سے خدا ہیں. ایک خدا ہے
جو تخلیق کرتا ہے ایک خدا ہے، جو تباہ کرتا ہے ایک خدا ہے، جو پیدا کرتا ہے ایک برہما ہے، ایک شیوا ہے، ایک وشنو ہے. میرے پاس اس کا پروف کیا ہے تمہارے پاس؟ I don't have any proof. تو پھر یہ پیورلی ایک اسپیکولیشن پر، ایک اپنے طور پر ذہنی اپج پر مبنی علم ہوتا ہے. قیاس آرائی ہوتی ہے، تخیلات ہوتے ہیں، امیجنیشنز ہوتے ہیں، اسپیکولیشنز ہوتے ہیں. ان کے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں ہوتا. یہ مت پہ، خرافات پہ مبنی ہوتا ہے. اب اس کی مزید دو قسمیں ہیں. ڈونٹ گیٹ کنفیوزڈ. ذرا کنفیوز مت ہو جائیے. If you just write it down, you will understand what I am telling. ایک قسم ہوتی ہے مشرکانہ مذہبی ایمان، وہی جاہلانہ. دوسرا ہوتا ہے راہبانہ مذہبی ایمان. مشرکانہ مذہبی ایمان کے اندر بہت سارے خدا آ جاتے ہیں. کبھی 2-3 بھی ہوتے ہیں، جیسے ٹرینٹی کا عقیدہ ہے عیسائیوں کے پاس، یا پھر ہندوؤں کا عقیدہ ہے ہزاروں خدا. پھر ایک دوسرا ہوتا ہے راہبانہ عقیدہ کہ یہ دنیا جو ہے اس قابل ہے ہی نہیں کہ ہمیں دل لگایا جائے، اس کو چھوڑ دو، اس کو نکال دو. اس دنیا کو اگر آپ چھوڑ دیں گے تو نجات پالیں گے. یہ جو راہبانہ عقیدہ ہوتا ہے یہ انسان کو اس دنیا سے دور بھگا دیتا ہے، اور دنیا کو کس کے حوالے کر دیتا ہے؟ ان کے حوالے کر دیتا ہے جو دنیاوی ایمان پر یقین رکھتے ہیں. کوئی خدا نہیں ہے، جو چاہے کرو، جو دل کا جس قسم کا رضیہ چاہے اختیار کرو. Because there is no binding. تو راہبانہ عقیدہ انسان کو دنیا سے دور بھگاتا ہے اور کہتا ہے کہ اسی کے ذریعے نجات حاصل کی جا سکتی ہے. اب وہ کرسچینٹی کا موناسٹسزم کا عقیدہ ہو، یا پھر بدھا کا نروان کا عقیدہ ہو، یا ہندوؤں کا موکشا کا عقیدہ ہو، یہ راہبانہ عقیدہ ہوتا ہے. اب اس کے مقابلے میں اسلام آتا ہے. اب اس کے جو ایمانیات ہوتے ہیں، اس کے ایمانیات کا یہ ذرا غور سے سنیے کیا بتا رہا ہوں. اب اس کے جو ایمانیات ہیں اسلام کے، ہم جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہم اپنے 5 سینسز کے ذریعے سے محسوس نہیں کر پاتے. Still we believe. بات عجیب ہے نا. مادیات سے پرے، محسوسات سے پرے، کچھ چیز آپ کے مادیات سے پرے ہے، آپ کے 5 سینسز سے پرے ہے. اس پہ اگر آپ ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی حقیقت میں علم ہے، یہی حقیقت میں صحیح عقیدہ ہے، how to believe. مثلا بات ذرا واضح نہیں ہے تو ذرا واضح کر دیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کو سنا ہے، کہیں سے کچھ پتا چلا ہے کہ آپ نے اس کو محسوس کیا ہے. محسوسات سے پرے، آپ کے 5 سینسز سے پرے. آخرت ہے، آئے گی. How do you say? کس بیسس پہ کہتے ہیں آپ آخرت آئے گی؟ جنت ہے، دوزخ ہے، دیکھا ہے کسی نے؟ Then how do you believe in it? کیوں آپ اس پہ یقین رکھتے ہیں؟ یہ ہے اہم سوال جس کا جواب آپ کو دینا ہے. کل کے دن آپ جا کے کہیں گے کسی سے اسلام کی دعوت پیش کریں گے، نہیں ہمارے اس کے اندر یہ جہالت کی باتیں ہیں، یہ مت پرم ہے، یہ اسپیکولیشن ہے، یہ خیالات ہے، یہ توہمات ہے، یہ تصورات ہیں. ہمارے پاس جو ہے علم ہے. وہ پوچھے گا کہ یہ کیسا علم ہے کہ آپ خدا کو دیکھتے نہیں، خدا پہ یقین رکھتے ہیں؟ How do you believe? کس بات پہ یقین رکھتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ کہ یہ محسوسات سے، اگرچہ آپ کے سینسس سے، اگرچہ کہ آپ کے جتنے بھی تصورات ہیں ان سے ماورا ہے، لیکن ان میں کوئی تخیل نہیں ہے، اس میں کوئی گمان نہیں ہے، اس میں کوئی وہم نہیں ہے، اس میں کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے. عقل کی کسوٹی پر انہیں پرکھو تو پورے کامل اترتے ہیں. اور پھر دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اس کا منبع جو ہے وہ اللہ کی ذات ہوتا ہے، اور اللہ کی ذات سے وحی کے ذریعے سے علم ہم کو ملتا ہے. اور پھر اسے کسی بھی عقل کی کسوٹی پر آپ پرکھ کر دیکھیے، یہ پورا اترتا ہے. دلائل دیے گئے ہیں قرآن میں. اللہ نہیں ہے یا اللہ کئی ہیں. کس بیسس پہ کہتے ہو؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. توحید کے دلائل
قرآن کھولیے دیکھیں کتنے دلائل دیے گئے ہیں. آخرت نہیں ہے. بارش برستی ہے, مردہ زمین پڑی ہوئی ہے, اچانک لہلا اٹھتی ہے. کیسے لہلا اٹھی, کہاں سے آئی؟ کذالک الخروج, اسی طرح سے تم بھی دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. کتنے ہی دلائل. تو پوری جتنے بھی عقائد ہیں یا عقیدہ ہے, یہ سارے کے سارے عقل کی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں. سو وی بلیو ان اسلام. ایک ایسی معنوی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ ساری زندگی کا نظام مرتب کر سکتا ہے. آپ کا اخلاقی نظام بتائے گا وہ, آپ کا معاشی نظام بتائے گا وہ, آپ کا معاشرتی نظام بتائے گا وہ, آپ کا روحانی نظام بتائے, آپ کا سیاسی نظام بتائے. سارے کا سارا اس کے ذریعے سے ڈرائیو ہوتا ہے. اس کے اندر وہ قوت ہوتی ہے, اس کے اندر وہ طاقت ہوتی ہے. یہ ہے وہ عقیدہ جو ہم اختیار کرتے ہیں. اچھا, اس پر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ ایسی حقیقت جس کا عقل احاطہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے بھی, عقلی کسوٹی پہ اتر گئے, لیکن ہم اس کو عقل کے احاطے میں نہیں آتی ہے. بات بتا دیا آپ نے, عقل کی کسوٹی پہ ٹھیک ہے مان لیا کہ اللہ کو ہونا چاہیے, اگرچہ ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہونا چاہیے. آخرت اگرچہ کہ ہم کو کوئی علم نہیں ہے لیکن اس کو ہونا چاہیے, اس لیے کہ دلائل یہ کہتے ہیں. لیکن ایسی حقیقت جس کا عقل احاطہ نہیں کر سکتی, اس پر ایمان کیوں لائیں؟ کیوں لائیں بھی؟ اس لیے کہ عقل سلیم اس کا انکار نہیں کر سکتی. سو وی شوڈ بلیو. اس لیے کہ یہ خلاف عقل نہیں, بلکہ ایمان نہ لانا خلاف عقل ہے. If you don't believe, تو پھر کس پہ بلیو کریں گے؟ اپنے عقل پر, اپنے نفس پر جو آپ کو غلط راستے کی طرف لے جاتا ہے, یا اس شیطان پر جو آپ کو غلط طریق لے جاتا ہے, یا ان بتوں پر جو آپ کو کوئی راستہ ہی نہیں بتا سکتے, یا اپنے تصورات پر جو جس پر آپ بھروسہ نہیں کر سکتے. لہذا اس پر ایمان نہ لانا یہ خلاف عقل ہے. چونکہ اس پر ایمان لائے بغیر دوسرا الٹرنیٹیو بھی آپ کے پاس باقی نہیں رہتا. اب کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے عقل کے احاطے میں نہیں آتی ہیں, بلکہ بلیو, آپ کو بلیو کرنا پڑتا ہے. انرجی ہے, گریویٹیشنل فورس ہے, آپ ٹھہرے ہوئے ہیں. کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ نہیں, زمین کے اندر کوئی گریویٹیشنل فورس ہے جو ہم کو یہاں پر ٹھہرائے ہوئے ہے, وگرنہ ہم اڑتے رہتے جیسے خلا میں انسان اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتا. آپ کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں, کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں, there is a gravitational force. Have you seen that gravitational force? Where is it? کہاں ہے وہ؟ نہیں, زمین کے سینٹر میں ہے. اچھا, جا کے دیکھا ہے تم نے سینٹر میں؟ وہاں پہ کوئی فورس ہے, وہاں کوئی میگنیٹ ہے, کیا دیکھا ہے تم نے؟ نہیں, ایسا ہونا چاہیے, اس کے بغیر کوئی دوسرا اس کا ایکسپلینیشن ہی نہیں ہے. So you believe in gravitational force. You believe in spirit. اچھا خاصا انسان بیٹھا ہوا ہے, میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں, اچانک میری روح چلی گئی, مردہ ہو گیا. So there is something which is called soul, which is there inside me. دیکھا ہے آپ نے سول کو. Then why do you believe in soul? Why do you believe in energy? Why do you believe in gravitational forces? بلیو کرتے ہیں نا, اس لیے کہ یہ عقل سلیم کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اس کو نہ ماننا عقل سلیم کے خلاف ہے. اسی طریقے سے وہ جو عقیدہ ہم رکھتے ہیں جو اسلام دیتا ہے یہ عین عقل کے مطابق ہے, لہذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اب پھر ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے, ذرا کنفیوز مت ہوئیے, تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن ذرا اٹینٹیولی سنیں تو آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب چھوڑیے, یہ تو مان لیا. فرض کیجئے کہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہمارے احساسات میں آتی ہے. سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں, چاند کو ہم دیکھ سکتے ہیں, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم محسوس کر سکتے ہیں. زمین ہے, دیکھ سکتے ہیں, روشنی ہے, محسوس کرتے ہیں, حرارت ہے, محسوس کرتے ہیں. Then why should we not believe in them? ہم ان پر بلیو کیوں نہ کریں؟ سورج ہمارا دیوتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ چاند ہمارا دیوتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تارا ہمارا دیوتا کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن میں اس کی ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں بات آئی ہے کہ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا. ابراہیم نے کہا کہ رات آئی ہے, تارا ہے, تو یہ کیوں میرا خدا کیوں نہیں ہے؟ ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. فلما افل, یہ تو ڈوب گیا. فلما اسی پہ کیا ہو گیا؟ قمر, فلما القمر فلما الشمس بازغة قال ھذا ربی ھذا اکبر. یہ جتنے بھی
آپ کو اجسام نظر آتے ہیں جنہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں، جنہیں آپ فیل کر سکتے ہیں، جنہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارے کے سارے انسان سے سب کا تعلق یکساں ہوتا ہے، اور یہ کسی بھی طرح سے آپ کو ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتے، بلکہ لگتا ہے کہ یہ خود کسی کی ہدایت کے پابند ہے۔ صبح میں طلوع ہو رہا ہے، رات میں غروب ہو رہا ہے، جتنے بھی ہیں، روشنی ہے، ہوا ہے، they are governed by some other force۔ تو اس کو ہم یقین کریں کہ یہ چونکہ محسوسات ہے لہذا ہم ان کو خدا بنائیں گے، تو یہ اس لیے ابسرڈ ہے کہ یہ خود کسی قوت کے اپنے طور پر مالک نہیں، بلکہ یہ خود they are governed by something۔ اور پھر آپ کی اخلاقی زندگی پر، آپ کی روحانی زندگی پر، آپ کی پریکٹیکل لائف پر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ then how can you believe in it؟ کیسے بلیو کریں گے اس پہ جو آپ کی روحانی زندگی کو کوئی ڈائریکشن نہیں دیتا ہے، آپ کی اخلاقی زندگی کو کوئی ڈائریکشن نہیں دیتا ہے، آپ کی پریکٹیکل زندگی کوئی، تو how do you can take it as معبود؟ اور پھر دوسرا جو پہلو ہو سکتا ہے، یہ تو وہ ہے جو محسوس کر سکتے ہیں۔ اب ایسے بھی ہو سکتے ہیں مادیات و محسوسات جنہیں سب انسان یکساں طور پر محسوس نہیں کر سکتے۔ سورج، چاند، زمین، روشنی وغیرہ یہ سب انسان یکساں طور پر محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بس ایسے بھی کانسیپٹس ہو سکتے ہیں جو لوگوں میں یکساں نہیں ہوتے، ان پہ ہم کیوں نہیں مان لائیں؟ جیسے قوم ہے، قوم میرا خدا ہے، وطن میرا خدا ہے، نسل میرے خدا ہے، یہ ان کو بھی خدا بنایا جا سکتا ہے۔ خدا کا مطلب یہ کہ وہاں سے آپ اپنے سارے ڈائریکٹیوز لیں۔ وطن میرا خدا، وطن جو بھی ڈیسائیڈ کرے گا میں کروں گا، قوم جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی میں کروں گا۔ تو قوم، وطن، نسل، رنگ، زبان، ان کو معبود کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ ان کو جزو عقیدہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اس لیے کہ یہ جتنے بھی ہیں یہ سب بنائے تفریق ہیں، بنائے تقسیم ہیں۔ رنگ انسانوں کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، نسل انسان کو ڈیوائیڈ کرتا ہے، زبان انسانوں کو ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ وہ چیز جو ڈیوائیڈ کرنے والی ہو کبھی بھی ہمارا معبود نہیں بن سکتی۔ اب ایسے میں آتے ہیں ہم ہمارے عقیدے کی طرف جو ہم نے اختیار کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں اسلام۔ اب یہاں کہتے ہیں تحریک اسلامی کا عقیدہ۔ اسلام کا عقیدہ؟ یہ تحریک اسلامی کا عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ آپ مسلمان ہیں، مسلمان کا عقیدہ ہے، نہیں تحریک اسلامی کا عقیدہ۔ یہ کیوں آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں تحریک اسلامی؟ یہ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اسلام کا ہے، جو سارے مسلمانوں کا ہے۔ Then why are we saying تحریک اسلامی کا عقیدہ؟ تاکہ یہ جو وہم، یہ بھرم پھیلایا جاتا ہے یہ کچھ الگ ہی لوگ ہیں، ان کا کچھ عقیدہ کچھ الگ ہی ہے، ان کے ساتھ چلیں گے تو تمہارا عقیدہ بگڑ جائے گا، تمہارا فیض بگڑ جائے گا۔ ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اسلام کا ہے، ہمارا عقیدہ وہی ہے جو سارے مسلمانوں کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب پہلا جز جو ہے اس کا لا الہ الا اللہ، اس میں عقیدہ آخرت بھی آ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفات کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ آخرت ہو۔ وہ عادل ہے تو تقاضا ہے، وہ رحیم ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ اس طرح آپ کو جزا دی جائے۔ کوئی ظالم ہے، اللہ کی عدل کا تقاضا ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ تو آخرت کا آنا، عقیدہ آخرت خود بخود عقیدہ توحید کا لازمی تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے عقیدہ تقدیر ہے، یہ بھی اللہ کی صفات کا لازمی تقاضا ہے، اس میں خود بخود شامل ہے۔ یعنی دوسرے جز میں جو رسول پر ایمان ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے، اس میں ملائکہ اور کتاب پر ایمان خود بخود آ جاتے ہیں، اس لیے کہ رسول کتاب لے کر آتا ہے اور اس کے نزول کا ذریعہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ اسی ایمان کی توضیح، اسی ایمان کا خلاصہ ہوتا ہے جسے حدیث جبرائیل میں جبرائیل نے سوال کیا تھا اور حضور نے بتایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ من ایمان، ایمان کیا ہے؟ کہ اللہ تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، یہ ہے نا ان کا۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ وَتُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اس کے بعد تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھ، والملائکہ وکتبہ ورسلہ والقدر کلہ والبعث بعد الموت، کہ
وبعث الآخرہ، تو آخرت پر ایمان. تو یہ جو ایمان کے تقاضے ہیں یہ اس کلمے کے اندر آ جاتے ہیں جس کو ہم کہا جا رہا ہے. تو یہ اس لیے ہم تحریک اسلامی کا عقیدہ کہتے ہیں کہ یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ تحریک اسلامی کسی نئے عقیدے کی طرف دعوت دے رہی ہے. اور پھر اس کلمے کا مفہوم اور تقاضے ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسے دوبارہ وضاحت کے ساتھ پیش کریں. That's all. کلمہ وہی ہے، آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، بلکہ اکثر تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. مسلمان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری امی مسلمان ہیں، ہمارے ابا مسلمان ہیں، ہمارا سارا خاندان مسلمان. سو آئی ایم مسلم. اصل آپ مسلمان کیوں ہیں؟ آپ اس لیے مسلمان ہیں کہ آپ نے اس شہادہ کو ادا کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس لیے آپ مسلمان ہیں. نہ اس لیے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے پیدا ہوئے. تو پھر وہ جو نو مسلم ہیں وہ کیا کہے؟ مسلمان ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کلمہ کو پڑھیں پورے شعور کے ساتھ. پرابلم یہ ہے میرے ساتھ، پرابلم یہ ہے آپ کے ساتھ کہ ہم اس کو شعور کے ساتھ نہیں پڑھتے. کلمہ پڑھا ہے، آپ نے بھی پڑھا ہے، میں نے بھی پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. So what does it mean؟ نہیں کوئی معبود سوائے خدا کے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. What does it mean؟ یہ نہیں کیا بول دیے نا الہ. What do you mean by الہ؟ الہ معبود. There is no Lord. Lord کو معبود کہتے ہیں. کیا ہے؟ لارڈ کا کیا مطلب ہے؟ معبود کا کیا مطلب ہے؟ الہ کا کیا مطلب ہے؟ You don't know, I don't know. تو اس کو وضاحت کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، ساری دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کا الہ صرف اللہ ہی ہو سکتا ہے. الہ واحد وہی کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی اطاعت کی جائے. ہندوؤں کے جتنے بھی خدا ہیں ان کی عبادت کی جاتی ہے، اطاعت نہیں کی جاتی، اس لیے کہ پتھروں کی اطاعت کی ہی نہیں جا سکتی. پتھر کی کیا اطاعت کرنی ہے؟ تو الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبادت بھی ہوتی ہے، اطاعت بھی ہوتی ہے. تو ہم اس خدا پر ایمان رکھتے ہیں جو عبادت اور اطاعت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. اب اس میں کہتے ہیں کہ وہی واحد ہے، اس لیے کہ وہی حاجت روا ہے، وہی حامی ہے، وہی ناصر ہے، وہی نفع پہنچاتا ہے، وہی نقصان پہنچاتا ہے. لہذا کسی سے خوف نہ کھائے، صرف اسی سے امید رکھیں. اب پھر اس کا مزید اس کا یہ خود بخود اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کے سوا ہم کسی کو مدد کے لیے نہیں پکاریں گے، کسی کے دروازے پر جا کر بھیک نہیں مانگیں گے، کسی لیڈر کے پاس جا کر عاجزی نہیں کریں گے. اللہ ہی ہمارا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے، اور اس نے جو ڈائریکٹیوز دیے ہیں اس کے مطابق عمل کریں گے. کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جو اس کے ڈائریکٹیوز کے خلاف. اب اس کو چھوڑ کر جتنے بھی انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں، سب کے سب بے اختیار ہیں. اختیار سارے کا سارا اس کے ہاتھ میں ہے. اس کے سوا کوئی ہمارا آقا ہے نہ مالک ہے نہ بادشاہ ہے نہ رہبر ہے، وہی ہمارا رہنما، اسی کا قانون. اب پھر اللہ ہی واحد الہ ہو تب آپ کو اپنی منمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے. خود اپنے طور پر فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے. اللہ سے پوچھیں گے، وہ جو کہے گا کریں گے. نفس کی بندگی چھوڑ دینا پڑے گا. اپنا ذہن، اپنا جسم، اپنا مال، یہ سب اللہ کی امانت ہے. اسی کے آگے ہم جواب دہ ہیں. You are accountable, you have to reply before Allah. اور پھر معاشرت ہے، معیشت ہے، تمدن ہے، سیاست ہے، یہ سب اسی کی ہدایت پر، اسی کے مطابق ہونی چاہیے. دوسرا جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس معاملے میں اللہ کے رسول کی اتباع کے بغیر آپ کبھی بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. محبت کا پیمانہ ہی یہی رکھ دیا گیا ہے کہ رسول کی قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری اتباع کرو. اس لیے کہ آپ کی اتباع اللہ کی اتباع ہے. آپ نے اسی طریقے کو اپنایا جو اللہ نے بتایا، جو قرآن میں ہے، اور اس قرآن کو آپ عملی طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. بیکاز قرآن از ناٹ اے بک، کوئی تھیوریٹیکل بک نہیں ہے، کوئی ڈاس کیپٹل نہیں ہے.
کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، فلسفی کی کتاب نہیں ہے. اٹ از پریکٹیکل. جس کو پریکٹیکل طور پر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور کی سیرت کو دیکھ لو. وہی جو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا نا کہ کسی نے آگے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا، کیا کرتے تھے آپ، کیسا تھا آپ کا عمل، کیسا تھا، آپ کی سیرت کیسی تھی. ہم نے کہا قرآن نہیں پڑھتا تو؟ ہم نے کہا قرآن تو پڑھتا ہوں. کہنا قرآن پڑھتا ہے تو اسی کا پرسونیفیکیشن جو ہے رسول اکرم کی ذات ہے. ہر معاملے میں کتاب و سنت ہماری آخری حجت رہیں گے. اب اس سلسلے میں شخصی، خاندانی، قبائلی، نسلی، وطنی، یہ ساری کی محبتیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے سامنے وہ غالب رہے گی. آپ سے محبت، عقیدت اور اطاعت پر کوئی بھی اس طرح کے جذبات غالب نہیں آ سکتے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی اور معیار حق نہیں ہو سکتا. نہیں، یہ حضور کی حدیث تو ہے لیکن اس کے مقابلے میں فلاں بزرگ کا یہ فتویٰ ہے، فلاں سا. اگر حضور کی حدیث آ گئی سند سے تو پھر اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا قول، کوئی دوسرا عمل معیار حق نہیں ہو سکتا. یہ ہے ہمارا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مختصر توضیح. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک استغفر اللہ و اتوب الیک.